والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل کا سلسلہ تھا۔ دیکھیں، روزہ اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دے تو بعض صورتوں میں صرف روزے کی قضا واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے۔ قضا بھی رکھنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا، اب چاہے کفارے کے روزے رکھے یا مساکین کو کھانا کھلائے۔ تو کون کون سی صورتیں ہیں جس میں روزے کی قضا اور کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس کی چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا کہ جو روزہ توڑا ہے وہ ادائے رمضان کا فرض روزہ ہو، جیسے ابھی یہ ماہ رمضان کے فرض روزے چل رہے ہیں، تو یہ ادائے رمضان کا کوئی فرض روزہ توڑ دے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ وہ روزہ توڑا ہو جس کی نیت رات میں کی ہے، جس کی نیت رات میں کی تھی۔ اگر دن میں نیت کی تھی، جیسے آپ کو نیت کا جب بیان کیا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ غروب آفتاب سے، یعنی کہ آج کے روزے کی نیت کا وقت کیا تھا؟ کل کے غروب آفتاب سے آج کے ظہر الکبریٰ تک، 12 بجے تک دن کے۔ تو یہ آج کی کسی نے بھی اگر نیت نہیں کی ہو تو وہ آج نیت کر لے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو ایسا روزہ جس کی نیت رات میں ہی کر لی ہو، چنانچہ اس کا فائدہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ڈائبٹک پیشنٹس کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ ظہر الکبریٰ تک انتظار کر کے اگر آپ کی طبیعت سنبھلی رہے تو پھر نیت کر لیں۔ اب انہوں نے نیت کر لی کہ بھئی میں نکال لوں گا باقی دن، لیکن پھر جو ہے وہ 3-4 گھنٹے بعد طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہوئی کہ روزہ توڑنا پڑا، یا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو آپ کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، آپ روزہ توڑی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ صرف اس پر قضا لازم آئے گی کیونکہ انہوں نے دن میں نیت کی تھی۔ تو ایسا روزہ رمضان کا توڑا جس کی نیت بھی رات میں کی ہو تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائے گا۔ اسی طرح قصدن اور عمدن توڑا ہو، جان بوجھ کر توڑا ہو۔ دیکھیں، روزہ توڑنے کی چند صورتیں بنتی ہیں، قصدن اور عمدن، اس کی بھی چند شرائط ہیں۔ مثلاً کہ روزہ یاد ہو، بغیر کسی مجبوری کے توڑا ہو، جان بوجھ کر یاد ہے کہ میرا روزہ ہے اور ایسی کسی چیز سے توڑا ہو جس سے لذت کامل آتی ہے، تو اس کو کہیں گے قصدن اور عمدن توڑنا۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی کہ خطان ٹوٹ گیا روزہ، یعنی کہ توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، روزہ یاد بھی تھا میں روزے سے ہوں، لیکن ایسا عمل ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کلی کر رہے تھے وضو کرتے وقت، دھکا لگا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ اب جو پانی حلق سے نیچے اترا ہوا تو غلطی سے، لیکن روزہ گیا۔ تو جو روزہ قصدن اور عمدن توڑا ہو، رمضان کا فرض روزہ ہو، نیت دن میں کی ہو اور قصدن اور عمدن توڑا ہو، 3 شرطیں ہوئی۔ اور چوتھی، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہو اس کا، روزہ توڑنے کا کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ عذر شرعی کیا ہو سکتا ہے روزہ توڑنے کا؟ مثال کے طور پہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا کہ دوا دینی پڑی مجبوراً، کہ اگر دوا نہیں دیتے تو یہ ہلاک ہو جاتا، یا دمے کا مریض ہے، اس کو اٹیک ہو گیا دمے کا، تو اس صورت میں اس کو انہیلر وغیرہ دینا پڑ گیا، لینا پڑ گیا۔ یہ ایسا کمزور مریض تھا کہ وہ بھوک کے مارے بے ہوش ہو گیا اور ہلاکت کے قریب ہو گیا، تو اس کو پانی وغیرہ پلانے کا سلسلہ ہو گیا، تو یہ عذر شرعی بنے گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے دانت میں درد ہو رہا تھا اس لیے میں نے روزہ توڑ دیا، مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی تھی، ہائے 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 میرا تو سینہ کھنچ رہا ہے، میرا تو دل منہ آ رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ فضول کی ڈرامے بازی نہیں، عذر شرعی ہو، واقعی میں عذر ہو اور پھر کوئی روزہ توڑے گا تو اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو روزہ توڑا ہے، جس جرم کے ساتھ، جس عمل کے ساتھ روزہ توڑا ہے وہ کامل ہو، یعنی کہ جنایت کامل ہو، جرم کامل ہو، اس صورت میں روزہ اور کفارہ، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ روزہ توڑا اور ایسی غذا سے توڑا جس میں لذت پائی جاتی ہو تو قضا اور کفارہ آئے گا، لیکن اگر ایسی کسی غذا سے توڑا جس میں لذت نہیں آتی، خربوزے کے چھلکے کھا لیے، کچا انڈا زردی سمیت نکل گیا ایسے ہی پورا کا پورا، طبیعت بھی گھن کھاتی ہے، لذت بھی نہیں آتی، تو ایسی کسی چیز سے اگر روزہ توڑا تو صرف قضا لازم آئے گی، قضا لازم نہیں، کفارہ لازم نہیں آئے گا، کہ جس سے طبیعت کراہت چاہے اس سے روزہ توڑنے پہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جنایت کامل کی ایک اور سچویشن لے لیں، اگر جسمانی تعلق قائم کر کے روزہ توڑا ہے، تو اگر صحبت کی ہے تو پھر جو ہے وہ روزہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آ جائے گا،
لیکن اگر کسی اور طریقے سے اپنے اوپر غسل واجب کر کے روزہ توڑائے، جیسے معاذ اللہ مجھ زنی سے کسی نے روزہ توڑ دیا اپنا انزال ہونے کے باعث، تو اس صورت میں جو ہے صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ 5 باتیں ہوئی۔ چھٹی بات کہ نافرمانی کا ارادہ ہو، روزہ توڑتے وقت نافرمانی کا ارادہ ہو۔ مثلاً کسی نے نیت کی، اب کسی نے یہ مسئلہ سن لیا کہ بھئی انڈے کھا گئے یا انڈے کے چھلکے کھا کے اگر کوئی روزہ توڑ دے گا تو اس سے صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا، 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے لگاتار، ایک روزہ آئے گا۔ تو اس نے کیا کرا کہ انڈے کے چھلکے کھانے شروع کر دیے روزانہ، تو ایک دن جو چھوڑے گا تو پھر تو مل جائے گی ریلیکسیشن، لیکن اس نے دوبارہ یہ حرکت کری تو اب نہیں چھوڑا جائے گا، اب رعایت نہیں ملے گی۔ اب یہی فتویٰ دیا جائے گا کہ یہ تو کھیل بنا لیا اس نے، اس کی نافرمانی کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی غرض سے یہ حرکت کر رہا ہے، تو اب اس کو حکم دیا جائے کہ قضا بھی رکھو اور کفارے کے روزے بھی تم رکھو، ورنہ پھر مساکین کو کھانا کھلاؤ، تو کیونکہ اس کا نافرمانی کا ارادہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عالم کے کہنے پر روزہ توڑا تو اس صورت میں صرف قضا ہوگی، قضا اور کفارہ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ غلط مسئلہ سمجھا، عالم دین نے کوئی حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ غلط سمجھا کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، یا مسئلہ غلط بیان ہو گیا یا مسئلہ غلط سمجھ لیا، تو اس تمام صورتوں میں صرف قضا لازم آئے گی، قضا کے ساتھ کفارہ لازم نہیں آئے گا، اب کسی عالم کے کہنے پہ توڑا۔ اچھا، بعض صورتوں میں کفارہ ساقط بھی ہو جاتا ہے، اب کسی نے ان تمام شرائط کے پانے کے ساتھ روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پہ قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم، لیکن کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس سے کفارہ ساقط ہو جائے، تو دیکھیں اگر جس عذر کے باعث روزہ توڑا ہے اس کے علاوہ، جس چیز کے باعث روزہ توڑا ہے اس کے علاوہ غیر اختیاری طور پر کوئی اور روزہ توڑنے والی چیز پائی جائے گی تو کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی عورت نے کھانا کھا کے روزہ توڑ دیا، تمام جنایت، تمام شرطیں پوری تھیں اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم تھا، لیکن مغرب سے پہلے اس کو حیض آ گیا، اب جو حیض آیا اس نے اس کا کفارہ ساقط کر دیا، کیونکہ غیر اختیاری طور پر روزہ ختم کرنے والی چیز پائی گئی اس میں، تو اس صورت میں صرف جو ہے وہ اس کا کفارہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ورنہ پھر جو ہے اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی رکھنی پڑے گی، یعنی کہ رمضان گزرنے کے بعد ایک روزہ قضا کا رکھیں اور 60 روزے پے در پے لگاتار رکھیں، اور اگر نہیں استطاعت ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے تو پھر مساکین کو کھانا کھلانے کی سچویشن بنتی ہے، لیکن بہرحال روزہ رکھ کر توڑنا یہ شریعت کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے، اگرچہ روزہ چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے لیکن رکھ کر توڑ دینا یہ زیادہ سخت گناہ ہے، برا جانتی ہے شریعت اس کو کہ مذاق نہیں بنایا جائے، اور نابالغ بچے اگر روزہ توڑ دیں تو ان پر نہ قضا ہوتی ہے نہ کفارہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ شریعت حکم یہ دیتی ہے روزہ کس پر فرض ہے، روزہ بالغ پر فرض ہے، اور بالغ کب ہوتا ہے، لڑکے کی عمر بلوغ کی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، جب بھی اس ٹائم پیریڈ میں اس کو احتلام ہو جائے گا وہ بالغ ہو جائے گا، اس پر نماز بھی فرض ہو جائے گی، روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اب 12 سے 15 سال کے درمیان اس کو احتلام ہی نہیں ہوا تو بائی ایج لمٹ یہ بالغ ہوگا، جیسے ہی 15 سال کا ہوگا اگرچہ اس کو احتلام نہ ہو یہ بالغ قرار پائے گا، اور لڑکی کی عمر بلوغ کی 9 سے 15 سال کے درمیان ہے، اس دوران جب بھی اس کو حیض آ جائے، بالغ ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، اس میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے گی وہ بالغ قرار پائی جائے گی، 9 سے لے کے 15 سال، لیکن اگر 9 سے 15 سال کے درمیان کوئی علامت بلوغ نہیں پائی گئی تو بائی ایج جو ہے 15 سال کی عمر میں لڑکی بھی بالغ قرار پائے گی، تو روزہ فرض تو بالغ پر ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ بچہ جب، کیونکہ یہ سرکار نے 7 سال کے بچے کو حکم دیا کہ نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر اس کو نماز پڑھائی جائے، مار سے مراد ہلکی مار ہے، یہ نہیں ٹانگیں ہی توڑ دی، خیر اب تو لوگ حکم دیتے ہی نہیں ہے بچوں کو، نابالغ کو کیا دیں گے، بالغ بچوں کو حکم نہیں دیتے، ابا نماز پڑھنا ہے، بیٹا گھر میں پڑا سو رہا ہے لیکن ابا کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اس کو اٹھا دیں اور نماز پڑھنے کے لیے، اسی طرح بیوی سو رہی ہے، ابا فجر کی جماعت میں تو آ رہے ہیں، شوہر فجر کی جماعت میں آ رہا ہے، بیوی کو اٹھانے کا ہوش نہیں ہے کہ اس کو بھی ذرا ہلا دوں، سمجھا بھائی یہ تو اپنی قبر میں جائے گی، مجھے تو اپنے جانا ہے، ہر ایک اپنا اپنا دیکھے گا، بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا دیکھا، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعایتہ، حدیث شریف ہے، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، تو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر حاکم ہے، باپ اپنے بچوں پر حاکم ہے، ان کی دینی تربیت کرنا، ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کا خیال کرنا یہ بھی شوہر اور باپ کی ذمہ داری ہے، تو بہرحال بچوں کو جو حکم دیا جائے گا روزہ رکھنے کا
وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 8واں سال جیسے شروع ہو، 7واں سال کراس کر کے تو پھر بچے کو روزہ رکھنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اگر ایسا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ میں سے کچھ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ ہاں بالغ شخص ہوگا وہ توڑے روزہ تو بعض صورتوں میں قضا، جیسے میں نے بھی عرض کیا، اور بعض صورتوں میں قضا اور کفارت دونوں لازم آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔